ملائی کھاؤ گے تو نقصان پاؤ گے. کبھی جو ہے نا نیم کے پتے ہی چبا لیا کرو. کئی سال ہو گئے جی اس قوم کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جلوس مناتے تقریباً سرزمین کشن گڑھ میں 30 سے 35 سال کا عرصہ گزر گیا ہوگا جلوس محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکلتے اس قوم کو ابھی تک جلوس محمدی میں چلنے کا سلیقہ نہیں آیا جی جناب والا. جلسے جلوس ہم نے کیے ہیں لیکن جلسہ جلوس کرانے کا طریقہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے. کیسے بیٹھنا چاہیے, کیسے سننا چاہیے, بیان کیسا ہونا چاہیے, کس پر داد دینی چاہیے, کس پر داد نہیں دینی چاہیے. میری سمجھ میں نہیں آتا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ جو جلوس نکلا ہے یہ ایک میلہ ہے. یہ میلہ نہیں ہے, یہ جلوس محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. جناب والا ہم اور آپ کیا قربانی دیں گے جی؟ کیا کیا ہے جی ہم نے؟ ہم تو نہائے دھوئے کپڑے پہن کر کے گھر سے نکلے, گھوم گھام کر کے چلے آئے, آدھا گھنٹہ کھڑے رہے, کمر میں درد ہو گیا, تکلیف شروع ہو گئی. سوچ رہے ہیں کب جائیں, کب بھاگیں, کب جائیں, کب بھاگیں, کب گھر نکلیں. اگر کہیں نیتا کی ریلی ہوتی نا تو لوگ چل کر کے چلے جاتے. ٹھیک ہے ابھی آپ یہاں آئے ہو, تھوڑے 2-4 مہینے پہلے جب شہاب بھائی یہاں پر تھے تب بھی لوگوں نے کافی محنت و مشقت اٹھائی. لوگ روڈ پر کھڑے تھے استقبال کے لیے, گھنٹوں انتظار میں آتے, کھلی تھی. تو جب شہاب کے انتظار میں لوگ گھنٹوں کھڑے رہ سکتے ہیں تو ذکر مصطفیٰ میں, میلاد مصطفیٰ میں انسان کیوں گھنٹوں کھڑا نہیں رہ سکتا ہے؟ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, سرکار کی لاڈلی بیٹی, چہیتی بیٹی, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتی ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, معراج پر آپ تشریف لے کر کے گئے, رب اور آپ کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہوئی. جب آپ خدا کے قرب خاص میں پہنچے, بابا جان بتائیں کہ کیا باتیں ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بیٹی اگر تم نے پوچھ ہی لیا ہے تو باتیں تو بہت ہوئی تھی, لیکن اس میں سے ایک بات تمہیں بتا دیتا ہوں. کہا بابا جان بتائیں کیا ہوا؟ کتنا قریب پہنچے مصطفیٰ خدا کے. یہ جو ہماری آنکھیں ہیں, آنکھوں کی جو بھویں ہیں اور بیچ میں جو جگہ ہے اتنا قریب, یوں سمجھ لیجیے کہ یہ آنکھیں ہیں, بیچ میں جو فاصلہ ہے نا بس خدا اور مصطفیٰ کے درمیان اتنا ہی فاصلہ رہا. خدا کے قرب خاص میں وہ جناب موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے 70,000 حجاب کے پردے پڑ جانے کے بعد خدا کی ایک تجلی کو دیکھ کر کے بے ہوش ہو گئے, دیکھ نہ سکے, بے ہوش ہو گئے ایک تجلی کو دیکھ کر کے. جبکہ بیچ میں 70,000 پردے حائل تھے تب حضرت موسیٰ کا یہ حال تھا. لیکن یہاں مصطفیٰ کہاں ہے؟ خدا کے قرب خاص میں ہے. مکہ سے لے کر کے لا مکہ کا سفر طے کیا ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدا کے قرب خاص میں ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, میرے محبوب مانگو جو مانگنا چاہتے ہو. میرے محبوب کیا چاہیے تمہیں؟ مانگو جو مانگنا چاہتے ہو. اللہ کے رسول نے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا, اے میرے مولا میری امت کو بخش دے, میری امت کو بخش دے, میری امت کو بخش دے. جس نبی نے دنیا میں تشریف لاتے ہی اپنی امت کو یاد کیا, اللہ اکبر, مینا و مزدلفہ کے بعد مینا و مزدلفہ میں اپنی امت کو یاد کیا, عرفات کے میدان میں اپنی امت کو یاد کیا, طائف کے بازار میں اپنی امت کو یاد کیا, مکے سے ہجرت فرماتے وقت اپنی امت کو یاد کیا, مکے کی گلیاں ہوں یا مدینے کی گلیاں, میرے سرکار نے اپنی امت کو یاد کیا. رات کی نمازیں ہو یا رات کی نمازوں کے بعد کی دعائیں ہو, اپنی امت کو یاد کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, کس مقام پر اللہ کے رسول نے اپنی امت کو یاد نہ کیا ہو. جناب والا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, خوش نصیب ہیں ہم آپ
ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب رب نے ارشاد فرمایا میرے محبوب مانگ کیا مانگتے ہو، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب، اے میرے مولا میری امت کو بخش دے۔ اللہ اکبر۔ رب نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب اس کے علاوہ کچھ اور مانگو۔ پھر مصطفیٰ کریم نے یہی عریضہ پیش کیا اے میرے مولا میری امت کو بخش دے۔ ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 1000 2000 5000 مرتبہ نہیں، 10,000 20,000 25,000 50,000 مرتبہ نہیں، 70,000 مرتبہ رب نے ارشاد فرمایا میرے محبوب اس کے علاوہ کچھ اور مانگ، 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 اس کے علاوہ کچھ اور مانگ۔ سب کے جواب میں 70,000 گویا کہ 70,000 مرتبہ رب نے ارشاد فرمایا میرے محبوب اس کے علاوہ کچھ اور مانگ، اور 70,000 مرتبہ ہی میرے مصطفیٰ کہتے رہے میرے مولا میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جی جناب والا، اس لامقا کی اللہ اکبر، اس لامقا پر بھی میرے مصطفیٰ نے اپنی امت کو یاد کیا، خدا کے قرب خاص میں بھی اپنی امت کو یاد کیا۔ یہ امت کہاں جا رہی ہے جی جناب والا، یہ امت کہاں جا رہی ہے؟ اس وقت اس امت کا حال کیا ہے؟ یہ امت سمجھتی ہے کہ ہم لوگوں نے اسلامی لباس پہنا اور ان شاہراہوں سے گزر کر کے ہم وادی نور میں واپس چلے آئے تو سمجھ لو کہ ہم کامیاب ہو گئے، ابھی ہم یہاں بیٹھے بخشے جائیں گے، یہاں سے جائیں گے جنت میں چلے جائیں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جی جناب والا، آپ کی سماعتوں کو کس نے اس طریقے سے گویا کہ خوش فہمی کے اندر مبتلا کر دیا کہ آپ کچھ سنتے ہو اور خوش ہو جاتے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ، اور یہ سمجھتے ہو کہ بس ہم سیدھے بخشے بخشائے ہیں، یہاں سے دنیا سے اٹھیں گے جنت میں چلے جائیں گے۔ کبھی اپنی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھا ہے؟ غیر تمہارے سروں کے اوپر کھڑا ہوا ہے، موقع کی تلاش میں ہے، کب تم ملو تمہیں دبا دیا جائے، کب تم ملو تمہیں پھنسا دیا جائے، کب تم ملو تمہیں ذلیل و خوار اور رسوا کر دیا جائے، کب تم کمزور پڑو کہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے، کب تمہیں غلام بنا لیا جائے، کب تمہیں اپنا نوکر بنا لیا جائے۔ ارے جناب والا، یہ قوم تو آزاد تھی، اس قوم کی پاؤں کی بیڑیوں کے اندر جو ہے غلاموں کی زنجیریں کس نے ڈال دی ہے؟ یہ قوم تو حکومت کرنے والی تھی، یہ قوم جو ہے کب سے غلام بن چکی ہے۔ اس قوم کی پاؤں کی بیڑی، پاؤں کے اندر کس نے بیڑیاں ڈال رکھی ہے؟ یہ قوم گونگی اور بہری کب سے ہو گئی ہے؟ یہ قوم بزدل کب سے ہو گئی ہے؟ اس قوم نے سوچنا کب سے کم کر دیا ہے؟ یہ قوم تو علم کے سب سے زیادہ قریب تھی، یہ قوم علم سے دور کیوں ہو چکی ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے میری قوم کے غیور مسلمانوں، ذرا بتاؤ تو صحیح، کل وہ زمانہ تھا کہ لوگ آپ کے قریب ہونا چاہتے تھے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے تھے، اپنی امانتیں تمہارے حوالے کرتے تھے، تمہیں دیکھ کر کے اپنا راستہ بدل دیتے تھے، تمہیں دیکھ کر کے اس راستے پر اپنی زندگی کو گزارنا باعث فخر سمجھتے تھے، تمہارا لباس دیکھ کر کے دنیا فخر کرتی تھی۔ یہ دیکھو نبی کا غلام جا رہا ہے، لیکن آج کے قوم کے حالات کا جائزہ لیا جائے، لوگ یہ کہتے ہیں نہیں نہیں، ہمارے محلے کے اندر مسلمان کو داخل نہ ہونے دینا، ہماری سوسائٹی کے اندر، ہماری برادری کے اندر اسے نہ آنے دینا، اگر اس نے مکان بنا لیا پوری برادری کا ماحول خراب کر دے گا، پوری کالونی کا ماحول تباہ و برباد کر دے گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جی جناب والا، یہ قوم کہاں ہے؟ اگر اس وقت ہندوستان کی ساری جاتیوں کا آپ جائزہ لیں گے، سب سے نیچے اگر کسی جاتی کو پائیں گے تو وہ قوم مسلم ہے، علم کے معاملے کے اندر سب سے پچھڑی ہوئی ہے۔ یہ قوم سمجھتی ہے کہ ٹھیلا چلا کر کے زندگی گزار لیں گے، تو لوگوں کی یہاں غلامی کر کے زندگی گزار لیں گے۔ یہ قوم بادشاہت کرتی تھی، یہ قوم لوگوں کو اپنے یہاں غلام بناتی تھی، اپنے یہاں نوکر بنا کر کے رکھتی تھی۔ یہ قوم کب سے دوسروں کی یہاں غلامی کرنا شروع کر دی ہے؟ یہ لوگ خود تجارت کرتے تھے، لوگ ان کی یہاں مزدوری کرتے تھے، یہ آج لوگوں کی یہاں مزدوری کر رہے ہیں۔ جناب والا، ساری چیزوں کا جائزہ لو، آپ کہاں پر کھڑے ہو؟ تھوڑی سی چیز آپ کے پاس آ جاتی ہے، تھوڑی سی دولت آپ کے پاس آ جاتی ہے، آپ جو ہے اپنی حدوں سے تجاوز کر جاتے ہو، آپ کے نظریات بدل جاتے ہیں، آپ کے خیالات بدل جاتے ہیں۔ اگر تھوڑی سی دولت اگر اللہ آپ کو عطا کر دے، پھر آپ یہ کہتے ہو کہ اس سوسائٹی میں رہنے کے میں قابل نہیں ہوں، میرا کلچر بدل چکا ہے، میری سوسائٹی بدل چکی ہے۔ لوگ جو ہے نا پھر اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ یہ قوم جو جاتیوں کے اندر بٹ کر کے رہ گئی، یہ قوم جو ہے برادریوں میں بٹ کر کے رہ گئی، میری سمجھ میں نہیں آتا جی جناب والا، ہماری قوم کے بڑے بڑے ٹھیکیدار کہاں ہیں؟ ہماری قوم کی بڑی بڑی تنظیمیں کہاں ہیں؟ ہماری قوم کی بڑی بڑی کمیٹیاں کہاں ہیں؟ بینر تلے تو ساری چیزیں عام کرتی ہے۔ اللہ اکبر،
हजारों कमेटियां आपको किशनगढ़ के अंदर नजर आएगी। कोई कब्रिस्तान कमेटी है, कोई सबील कमेटी है, कोई लंगर कमेटी है, कोई जुलूस कमेटी है, कोई जलसा कमेटी है। अल्लाह अकबर कबीरा, हजारों कमेटियां जो है अगर आप ढूंढोगे तो मोहल्ले वाइज निकल करके आने लगेगी। कोई मस्जिद कमेटी है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, इन सारी कमेटियों से, इन सारी तहरीकों से, इन सारी तंजीमों से, इन सारे बुजुर्गों से इस कौम को जनाबे वाला फायदा क्या हुआ है? इस कौम की तरक्की के लिए हमने कौन सा कदम उठाया है? आज बच्चियां यहाँ पर मौजूद थी, शरीयत के बिल्कुल खिलाफ था, शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। हमें अच्छा ना लगा, हमने उन बच्चियों को उठा करके वापस वहां भेज दिया। तुम्हारा मकाम यहाँ नहीं है, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है, तुम वहां रहो, तुम पर्दे की जगह हो। तुम्हारी आवाज का भी पर्दा है, तुम्हारे चेहरे का भी पर्दा है, जबकि ये बच्चियां हमारी है। और जब हमें यहाँ पर पर्दा नजर आ रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यही जवान बच्चियां जब गैरों की स्कूल के अंदर जाती है, नजर आपकी कहाँ जाती है? गैरों के साथ उठती भी है, गैरों के साथ बैठती भी है। टीचर जो है चेहरा देखता है, दूसरी समाज का शख्स उसके करीब में बैठता है, सोबत से जो है लड़कियां बिगड़ती हुई नजर आती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जनाबे वाला, आपने इस कौम के लिए किया क्या है? एक कॉलेज आप इस कौम को ना दे सके जिसमें आपकी बच्चियां महफूज हो, एक हॉस्पिटल आप ना बना सके, एक स्कूल आप खड़ा ना कर सके, एक मदरसा आप बेहतरीन एतबार से जो है जिसको रद्द अमल दे करके आप मिसाल के तौर पर पेश कर सको, वो इस कौम को ना दे सके। आपकी जातों से फायदा हुआ है क्या जी? जनाबे वाला, अगर कोई हक बोलता है उसकी बात को दबा दिया जाता है। अल्लाह अकबर, हम वो लोग नहीं है कि जब तक आप बोलेंगे तब तक हम आपसे राजी हो जाएंगे। ना तो हमें आपके नजरानों की जरूरत है, ना हमें आपकी वाहवाही की जरूरत है, ना हमें आपके तारीफ के फूलों की जरूरत है, ना आपकी माला की जरूरत है। ये दौलत आप अपने पास रखिए, ये माला आप अपने पास रखिए। अगर दो तो गाली दे देना, लेकिन याद रखो बोलेंगे वही, मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। ये कौम की कमियां है जी जनाबे वाला। मैं पूछना चाहता हूँ, किया क्या है जी आपने? क्या किया इस कौम के लिए? कुछ ना कर सके। अल्लाह अकबर कबीरा। लोगों ने समझा बस जो हम काम करते हैं, हम सबील लगाते हैं, साल में सबील लगाएंगे फ्री हो जाएंगे, हम जलसा कराते हैं, जलसा कराएंगे फ्री हो जाएंगे, हम जो है ना मिलाद कराते हैं, मिलाद कराएंगे फ्री हो जाएंगे, हमने जुलूस की क़यादत का जो है एहतमाम इंतजाम किया, ये कराएंगे फ्री हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। क्या है जी जनाबे वाला? जब तक आपका नाम है, जब तक आप काम कर रहे हैं, आपको सदारत दे दी गई, आपको सदारत दे दी गई, आपने सोचा नाम होना चाहिए कि जनाबे वाला मेरा, नाम के खातिर काम कर रहे हो रात दिन। सदारत हटी, सदारत टूटी, नजरिया बदल गया, गायब, मजलिस से गायब। क्यों जी? क्यों गायब हो गए? क्यों गायब हो गए? कौम के खिदमतगार बन करके आए थे ना। आपने क्या सोचा था इस लाइन के अंदर आपको फूलमाला पहनाई जाएगी, आलम व सालम मरहबा कह करके आपका इस्तेमाल किया जाएगा, लोग आपको तोहफे तहाइफ देंगे? अरे ये राह बड़ी कठिन है जनाबे वाला। इस मैदान में अगर कदम रखा है ना तो गालियां मिलेंगी, लोग बुरा भला कहेंगे, लेकिन सबको सहना होगा, बर्दाश्त करना होगा, तब जा करके तुम चले जाओगे दुनिया से। तुम्हारी आने वाले नस्ल तुम्हें मुबारकबादी देगी। वो था कोई बंदा खुदा कि जिसने अपने लिए जिंदगी ना गुजारी,